قومی سلامتی کمیٹی نے افواج پاکستان کو بھارت کے خلاف جوابی کارروائی کا مکمل اختیار دے دیا۔ پاکستان کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی کا بدلہ لینے کے لیے وقت اور جگہ کا انتخاب ہم کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں اہم فیصلے۔ پاکستان کے معصوم شہریوں پر حملہ ناقابل برداشت۔ جنگی جنون میں مبتلا بھارت نے اشتعال انگیزی سے خطے میں ایک بار پھر جنگ کی آگ بھڑکائی۔ ان اقدامات کے باعث اب نتائج کی ذمہ داری پوری طرح بھارت پر عائد ہوگی۔ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے مطابق پاکستان جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ قوم مزید کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی قومی سلامتی کمیٹی کی پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کی مذمت۔ بھارتی فوج کی جانب سے بچوں اور عام شہریوں کو نشانہ بنانا گھناؤنا اور شرمناک جرم ہے۔ بھارتی اقدامات تمام اصولوں اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی۔ پاکستان اپنی سرزمین پر دہشت گرد کیمپوں کی موجودگی کے بھارتی الزامات کو مسترد کرتا ہے۔ پہلگام واقعے کے بعد پاکستان نے قابل اعتماد، شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی۔ بھارت نے قابل اعتماد، شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کو مسترد کیا۔ عالمی میڈیا کے نمائندے بھارت کی جانب سے قرار دیے گئے خیالی دہشت گرد کیمپوں کا دورہ کر چکے ہیں۔ جھوٹ بے نقاب ہونے کے ڈر سے بھارت نے انتہائی قدم اٹھایا۔ قومی سلامتی کمیٹی پاکستان وقار اور عزت کے ساتھ امن کے لیے تیار، تاہم کبھی بھی اپنی خود مختاری، علاقائی سالمیت کے خلاف ورزی کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ بھارتی حملوں میں مرید کے سیالکوٹ شکرگڑھ کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ بھارتی حملوں میں شہید ہونے والے شہریوں کے لیے فاتح خوانی، شہداء کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ بھارت بلا اشتعال اور غیر قانونی اقدامات کی سنگینی تسلیم کرے، عالمی برادری قوانین کی صریحاً خلاف ورزی پر بھارت کو جواب دہ ٹھہرائے۔ قومی سلامتی کمیٹی وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن بن جاسم کا ٹیلی فون۔ وزیر اعظم کا مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ یکجہتی اور حمایت پر اظہار تشکر۔ بھارتی جارحیت نے جنوبی ایشیا میں امن و استحکام داؤ پر لگا دیا۔ اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا پوری طاقت سے دفاع کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف۔ قطر کے وزیر اعظم کا بھارتی حملے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ قطر خطے میں موجودہ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم۔ آبی ذخائر پر حملہ عالمی جرم ہے، عالمی رہنماؤں کے ساتھ رابطے میں ہیں، بھارتی جارحیت سے آگاہ کر رہے ہیں۔ بھارت کو اندر گھس کے ماریں گے، بھارت کو ایسا جواب ملے گا جسے وہ مدتوں یاد رکھے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو۔ جنگ سے نہیں گھبراتے ہم، موت سے بھی لڑ جاتے ہم، جان گئی تو شہید بنے، میدان سے لوٹے تو غازی ہم سے ٹکرانا مت، منہ کی کھانا مت، قوم تیار ہے، ہم تیار ہیں، قوم تیار ہے۔ And I want to make it clear that Pakistan only responded in self-defense. It is India which cowardly attacked Pakistan and violated our territorial integrity and sovereignty and killed innocent citizens, including children, women, and elderly. Pakistan reserves the right and will respond to this aggression at a time, place, and means of our own choice. پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ بھارت کی ننگی جارحیت، پاک فوج کا بھرپور جواب، دشمن پر لرزہ طاری کر دیا۔ مسلح افواج کسی بھی قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار، بر وقت کارروائی سے دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا۔ پاکستان جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے، دشمن کے ہر وار کو خاک میں ملا دیں گے، وقت، مقام اور طریقہ کار کا تعین اپنی مرضی سے کریں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر۔ اب تک 6 مقامات پر جو حملے ہوئے
ان میں 26 معصوم سولینز شہید ہو چکے ہیں اور 46 انجرڈ ہیں۔ افواج پاکستان نے دشمن کی جارحیت کے جواب میں اور اپنے دفاع میں دشمن کے 5 طیارے اور 1 کامبیٹ ڈرون جو پاکستان پر حملہ آور ہوئے تھے ان کو مار گرایا ہے۔ بھارت نے 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب بزدلانہ تاریخ دہرائی۔ پاکستان کی صرف اپنے دفاع میں جوابی کارروائی، دشمن کے 5 لڑاکا طیارے اور 7 ڈرون مار گرائے۔ بھارتی طیاروں میں 3 رافیل، 1 سخوئی اور 1 MiG 29 شامل۔ اونتی پور، بھٹنڈا، اکھنور اور سری نگر کے قریب بھارتی لڑاکا طیاروں کے ملبے دیکھے جا سکتے ہیں۔ پاک فضائیہ نے مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کو اپنی حدود میں داخل نہیں ہونے دیا۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز بریفنگ۔ لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر بلا اشتعال گولہ باری اور سیز فائر وائلیشنز شروع کی، جس کا پاکستانی فوج نے دندان شکن جواب دیا اور اس کی متعدد پوسٹوں کو تباہ کیا۔ ہندوستان نے نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو، اس میں نوسیری ڈیم کے سٹرکچر کو نشانہ بنایا اور اس کو نقصان پہنچایا۔ ہائیڈرو سٹرکچرز کو نشانہ بنانا ایک ناقابل قبول اور خطرناک ایسکیلیشن ہے۔ پاکستان کے تمام طیارے محفوظ، پاک فوج نے مؤثر کارروائی میں LOC پر دشمن کے متعدد ٹھکانے تباہ کیے۔ پاک فوج کی کارروائی میں بھارتی فوج کا 1 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز بھی تباہ۔ LOC کے بٹل سیکٹر میں بھارتی فوج کی دھرمسل 1 اور دھرمسل 2 پوسٹ بھی اڑا دی گئی۔ بھارت نے نیلم جیلم ہائیڈرو پروجیکٹ کے سٹرکچر کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ آبی تنصیبات کو نشانہ بنانا جنگی اقدار اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی۔ بھارتی حملے کے وقت پاکستانی فضائی حدود میں 57 بین الاقوامی مسافر طیارے موجود تھے۔ بھارت نے کئی ملکوں کے شہریوں کی زندگیوں کو بھی خطرے میں ڈالا۔ We are a battle-hardened army, and that we in the armed forces of Pakistan love and embrace shahadat much more than you fear death. الحمدللہ افواج پاکستان پوری قوم کی بھرپور حمایت کے ساتھ بھارتی جارحیت کا جواب دے رہی ہے اور دے گی۔ کسی کو بھی پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہمارا دشمن بزدل اور کم ظرف ہے، بھارت نے تنگ نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان میں مساجد کو نشانہ بنایا۔ بزدلانہ حملے میں 6 مقامات پر 26 شہری شہید اور 46 زخمی ہوئے ہیں۔ قوم کی بھرپور حمایت سے مسلح افواج نے دشمن کو چند لمحوں میں بھرپور جواب دیا۔ شہادت کو گلے لگانا افواج پاکستان کا سرہ امتیاز ہے۔ ملکی سرحدوں کا دفاع اور جان قربان کرنا ہمارا نصب العین ہے۔ DGISPR۔ پاک فضائیہ کی طاقت سے دنیا متاثر، عالمی مارکیٹ کا پاک فضائیہ کی صلاحیتوں پر بھرپور اعتماد کا اظہار۔ GF-17 کی طیارہ ساز کمپنی کے شیئرز میں 18% سے زائد اضافہ۔ عالمی سطح پر سرمایہ کاروں نے پاکستانی جنگی طیاروں کو سراہا، چنگدو کمپنی کے شیئرز میں اضافہ۔ بھارت کے رافیل بنانے والے ڈاسالٹ ایویشن کے شیئرز تنزلی کا شکار۔ عالمی میڈیا نے پاک فضائیہ کی کارروائی میں 3 بھارتی لڑاکا طیاروں کی تباہی کی تصدیق کر دی۔ رائٹرز نے بھارتی مقبوضہ کشمیر میں تباہ ہونے والے 3 طیاروں کے ملبے کی ویڈیو جاری کر دی۔ بھارتی لڑاکا طیاروں کا ملبہ سری نگر اور پلوامہ کے علاقوں میں بکھرا پڑا ہے۔ بھارتی سیکیورٹی فورسز نے طیاروں کے ملبے کو چھپانے کے لیے متعلقہ مقامات کو سیل کر دیا۔ عالمی میڈیا